نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آج سورۃ البروج آیت نمبر 12، 13 اور 14 تجوید کے اعتبار سے پہلے پڑھ لیتے ہیں۔ ان نون جب بھی مشدد آئے، دو حروف ہیں تجوید میں، نون اور میم، یہ جب بھی مشدد آئیں، ان کے اوپر شد ہو تو اس کے اوپر غنہ کرتے ہیں، اور غنہ اس کو کہتے ہیں کہ آواز کو ناک کے بانسے میں لے جا کر تھوڑا سا گنگنانا۔ ان بطش ربک لشدید، تو قاف تا با جیم دال 5 حروف ہیں، جب بھی یہ ساکن آئیں تو ان کے اوپر قلقلہ ہوتا ہے۔ تو چونکہ پر حروف میں سے ہیں، پر حروف کون سے ہیں؟ ان کا مجموعہ ہے خص ضغط قذ، تو اس کے اوپر ہم پر قلقلہ کریں گے۔ ان بطش ربک لشدید، ربی کا را کو پر ربی کا نہیں ہوگا، را کو پر پڑھیں گے۔ انہو ہوا یبدئ ویعید، یب با کے اوپر بھی قلقلہ کیا ہم نے، اور اس کے بعد حمزہ کو حمزہ پڑھا، یبدئ ویعید، عین کو وسط حلق سے نکالا تاکہ عین اور حمزہ میں فرق ہو۔ جو اردو میں ہم دونوں حروف کو ادا کرتے ہیں، ہمارا فرق واضح نہیں رہتا۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، دیکھیں لام ساکن لام ساکن، جب ان کو ساکن کرنا ہے وَهُوَ الْغَفُورُ، وَهُوَ الْغَفُورُ، یعنی لام کے مخرج کو چھوڑنا نہیں ہے، اگر چھوڑ دیں گے تو وہ قلقلہ ہو جائے گا یا قلقلے کی مشابہت آ جائے گی۔ وَهُوَ الْغَفُورُ ایسے نہیں ہوگا۔ واو کے لیے شفتین گول دونوں ایسے، و یعنی ان تینوں حروف کے لیے آپ کے شفتین دونوں ہونٹ گول ہی رہیں گے۔ وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ، ہم نے اس دال کو ساکن کیا تو قلقلہ کیا، ادروائز اس کے اوپر پیش تھی۔ جب ہم نے یہاں پہ وقف کرنا ہے تو اس دال کے اوپر ہم نے وقف کرتے ہوئے پیش کو نہیں پڑھا، ساکن ہو گیا تو قلقلہ ہو جائے گا۔ آگے چلتے ہیں جی علم صرف۔ علم صرف میں اس انا کو کہتے ہیں جی حرف مشبہ بالفعل۔ اس کی مشابہت ہے فعل سے۔ لفظ مشبہ اردو کا لفظ بھی ہے، ہم استعمال کرتے ہیں، چونکہ فعل بھی اپنے بعد میں آنے والے اسم کو منصوب کر کے اس کو مفعول بھی بنا دیتا ہے، تو اسی طرح یہ انا بھی اپنے بعد والے اسم کو منصوب کر کے اپنا اسم بنا لیتا ہے، تو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اس عمل میں اس کی مشابہت ہے فعل سے، اس لیے اس کو کہتے ہیں یہ مشبہ بالفعل ہے۔ بطشا یہ اس میں مصدر ہے، با تا شین، اور یہ لفظ منصوب ہے۔ آگے دیکھیں گے منصوب کیوں ہے۔ ربی کا، یہ اس کو ہم مرکب جاری کہیں گے جی، بس مرکب جاری۔ رب مضاف، کاف مضاف الیہ، سوری غلطی ہو گئی نا، ربی کا مرکب اضافی، اسم جمع اسم، پہلے اسم کو ہم نے کہا یہ مضاف ہے، تو مضاف کی حالت مضاف مجرور کیوں ہے؟ یہ ہمیشہ اپنے ماقبل کے تابع ہوتا ہے۔ اگلے حصے میں جا کے دیکھیں کہ کیوں مجرور ہے۔ لشدید، لام، اس لام کے 2 نام ہیں، جو مرضی کہہ لیں، لام مزحلقہ یا لام ابتدا۔ شدید شین دال اور دال مادہ ہے،
یہ فعیل کے وزن پر صفت مشبہ ہے. پھر ان آ گیا، یہ بھی حرف مشبہ بالفعل. ہوا ضمیر مرفوع منفصل. یبدئ، ہاں جی، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے جی با، دال اور حمزہ. یہ افعل یفعل کے وزن پر کون سا باب ہوگا جی؟ باب افعال. فعل مضارع ہے. یفعل کے وزن پر یہ لفظ بن جائے گا یبدئ. کوئی تعلیل نہیں آئی، چونکہ یہ کون سا ہے؟ محموز العین تھا، تو ہم نے جب لفظ بنایا تو اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں ہوئی. واو حرف عطف ہے جی. عین واو دال، اعادہ کرنا، لوٹانا اردو کا لفظ ہے. یعید، عاد یعید، یہ لفظ کیا بنے گا جی؟ یہ بھی باب افعال سے ہے. ٹھیک ہے جی. تو یہ کس شکل میں بنے گا؟ پورا بناتا ہوں میں. ماضی بھی اعود یعوید. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ کیا ہوا؟ یہاں پہ یہ قانون ہے کہ جب عین کلمہ حرف علت متحرک ہو اور اس کا ماقبل صرف صحیح ساکن ہو تو وہ اپنی حرکت ماقبل کو دیتا ہے اور پھر اس حرکت کے تابع ہو جاتا ہے. تابع ہونے سے مراد یہ ہے، یہ اس نے کیا، اس واو نے کسرہ عین کو دے دی تو پھر مکسور حرف کی ڈیمانڈ ہے کہ اس کے بعد یا آئے، واو نہیں آنی چاہیے. یہ ہے معنی تابع ہونے کا. یعنی کسرہ کے تابع ہونے سے مراد یہ ہے کہ یہ واو جو ہے یہ یا میں بدل جائے گی. یعید، یہی ہمارا لفظ ہے. واو، اس واو کو کہتے ہیں جی یہ حالیہ ہے. اس کے بعد ایک ہوا ضمیر منفصل مرفوع اس کی طرح. الغفور، غین فا اور را، واو دال اور دال، یہ دونوں لفظ اس میں مبالغہ ہیں. اس میں مبالغہ اور فعول کے وزن پر. آپ کتب میں پڑھیں گے کہ اس میں مبالغہ کے اوزان، صفت مشبہ کے اوزان اور اس میں فاعل کے اوزان. تو جب یہ الفاظ آپ اس میں مبالغہ کیوں ہے جی؟ اس میں مبالغہ میں مصدری معنی کی زیادتی پائی جاتی ہے اور مصدری معنی کی پائیداری بھی پائی جاتی ہے. اس میں یہ چیز میں آپ کو ایک چھوٹی سی مینشن کروں کہ کیا فرق ہے صفت مشبہ اور اس میں مبالغہ میں. صفت مشبہ میں یہ ہے کہ صفت مشبہ کے لیے زمانے کی کوئی قید نہیں ہوتی، جبکہ اس میں فاعل کے لیے زمانے کی قید ہوتی ہے. صفت مشبہ میں صفت کی پائیداری ہوتی ہے، تو اس میں صفت کی پائیداری ہوتی ہے. اور یہی لفظ اگر کاروما یکرمو سے کریم آ جائے تو اس کا مطلب وہ اس میں فاعل کے وزن پر آیا، تو اس میں فاعل کے وزن پر یہ جب آ جائے گا تو اس میں صفت عارضی ہوگی. کوئی بندہ اگر فاعل ایز اے کریم استعمال ہوا ہے تو وہ اس کی صفت عارضی ہے، وہ ہمیشہ ایسا کرنے والا نہیں ہے. اور اس کے آگے اس میں مبالغہ کے جو اوزان ہیں اس میں لکھتے ہیں کہ جب فاعل میں مصدری معنی کی زیادتی پائی جائے تو اسے اس میں مبالغہ کہتے ہیں.
اور اس کے اوزان ہیں کافی، فاعل، فعیل، فعول، تو یہ فعول کے وزن پر دونوں اس میں مبالغہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام بھی ہیں۔ تو یہ ہوئی بات ہماری ان اس میں مبالغہ اور صفت مشبہ میں فرق کے اعتبار سے۔ آگے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی علم نحو کے اعتبار سے کیا اہمیت ہے، ہمیں کیا سبق ملتا ہے یہاں سے۔ وہ یہ ہے کہ بطشہ یہ اس انا کا اسم ہے۔ اچھا جی، بطشہ کہتے ہیں جو لغوی معنی کے اعتبار سے ایک بھی ہے اخذ یاخذ، پکڑ لینا، ٹھیک ہے۔ بطشہ کا مطلب ہے اپنی پوری قوت کے ساتھ کسی چیز کے اوپر گرفت کر لینا، یہ ہے اس کے لغوی معنی میں۔ بطش کے جو پکڑ کے ہیں، وہ پکڑ کوئی ایک ہے، یہ میں نے چیز ایک پکڑ لی، دوسرا ہے ایک چیز کو میں نے اپنی پوری قوت کے ساتھ پکڑا، جتنی مجھ میں قوت ہے اپنی اس قوت کے اعتبار سے میں نے اپنی میکسیمم قوت لگا کے اس مارکر کو پکڑا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں بطش۔ تو یہ تو ہوئی بطش کے لغوی معنی۔ پھر یہ کیا ہے، اس آیت کا پچھلی آیتوں کے ساتھ ربط یہ ہے کہ وہ جو کفار کام کر رہے تھے، مومنوں کو آگ میں ڈال رہے تھے، تو ان کے اوپر جو عذاب آنا تھا ان کی باتیں تو پیچھے ہو چکی، اس عذاب کے بعد اللہ کی جو پکڑ ہے ان کفار کے اوپر وہ بہت سخت ہے، اور جیسے میں نے ذکر کیا لغوی معنی کی زیادتی کے اعتبار سے بطش۔ تو یہ ہوا ہمارا، یہ لفظ ہم کہیں گے، اس کو مٹا لیتے ہیں تاکہ بات کلیئر ہو کے سمجھ آئے۔ جی یہ ہے جی، پہلے ہم کہیں گے یہ مضاف ہے، جمع مضاف الیہ، تو یہ مرکب اضافی اس مضاف کا مضاف الیہ بنے گا۔ یہ جو مرکب اضافی ہے یہ بنا مضاف الیہ، کس کا؟ اس مضاف کا، یہ اس کا مضاف ہوگا۔ تو یہ دونوں مل کر بھی چونکہ مرکب اضافی ہیں، یہ تو یہ مضاف اور یہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، تو اس وجہ سے رب بھی آیا۔ آگے کاف ضمیر مجرور متصل ہے کیونکہ مضاف الیہ ہے، تو یہ بھی ہم کہیں گے محلن مجرور ہے۔ تو یہ مجرور اور یہ مجرور دونوں مل کر مرکب اضافی بنے، اور مرکب اضافی ہو کر مضاف الیہ بن رہے ہیں، کس مضاف کے؟ اس کے۔ وہ جملہ ہے نا کہ مضاف ہمیشہ ما قبل کے تابع ہوتا ہے، تو یہ رب اسم اس اسم کے تابع ہے۔ تو یہ اسم کس کے تابع ہے؟ اس کا پہلے ان آ رہا ہے، تو یہ مضاف جو ہے ہم کہیں گے یہاں پہ یہ منصوب ہے۔ جی منصوب کیوں ہے؟ کہ یہ اسم انا ہے، تو اسم انا ہمیشہ منصوب ہوتا ہے، تو گویا یہ ہوا حرف مشبہ بالفعل، انا کہہ دیں، اور یہ اسم انا۔ آگے انا کا اسلوب ہے، جب بھی یہ جملہ لے کے آتا ہے تو یہ کسی جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے، اس کے مبتدا کو منصوب کر دیتا ہے اور خبر کو مرفوع ہی رہنے دیتا ہے۔ دوسرے لفظوں میں انا کا اسم منصوب ہوتا ہے اور اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے۔ تو یہ شدیدن جو ہے یہ مرفوع ہے، یہ مرفوع ہو کر خبر انا بن رہی ہے۔ اس کے اوپر یہ لام مزاحلقہ یا لام ابتدا آیا ہوا ہے۔ ابتدا اس لیے ہے کہ یہ اس نے شروع میں آیا
इन्ना और लाम दोनों ताकीद पैदा करने के लिए आए थे, तो चूंकि ये इकट्ठे नहीं रह सकते तो ये यहां से फिसल कर वो खबर पे चला गया और इन्ना अपनी जगह पे कायम है। तो गोया अल्लाह ताला की पकड़ में चार ताकीदें हैं, चार उसकी पकड़ की अहमियत को जाहिर कर रही हैं। पहली बात क्या है? इन्ना, नो डाउट, बेशक, इस बात में कोई शक नहीं है कि ये जो पकड़ है ये शदीद है। देखें, शदीद लफ्ज में इटसेल्फ शिद्दत जाहिर हो रही है, तो इसको कहा कि ये शिद्दत जो है इसके मसदरी माने में पायदारी पाई जा रही है। जैसे मैंने पहले बयान किया कि ये सिफ्ते मुशब्बा है फ़ाइल के वजन पर, तो पायदारी पक्की बात है हमेशा के लिए। जब वो पकड़ करेगा तो उसकी पकड़ हमेशा सख्त ही होगी, उसमें ये नहीं है आज सख्त है और कल वो नरम होगी। पकड़ होगी तो वो सख्त ही होगी। बत्श के लुग़वी माने में उसकी पूरी कुव्वत के साथ पकड़ना, ये दूसरी ताकीद हो गई। इन्ना किस इस बात में कोई शक नहीं है, ये भी तीसरी ताकीद हो गई। और फिर ये ताकीद चौथी ये है कि ये जो पकड़ है किसकी पकड़ है? आम इंसान की पकड़ नहीं है, फरिश्तों की नहीं है, ये बत्शा रब्बी का है, ये तेरे रब की पकड़ है। तो रब की पकड़ होना इटसेल्फ एक अलहदा खसूसियत आ गई, उसमें शिद्दत आ गई कि रब की पकड़ है। तो गोया इस छोटे से जुमले में लाम फिर ताकीद के साथ है, लाम भी ताकीद के लिए आया। गोया दो ताकीदें हैं, एक इन्ना के साथ और एक लाम के साथ। एक शदीदुन होना उसका शिद्दत के साथ, फिर बत्श के अपने में, और फिर बत्श रब की होना, ये पांच चीजें बन जाती हैं। तो बेशक तेरे रब की पकड़ जो है वो बहुत ही सख्त है। तो गोया समराइज करते हैं, तीन इस जुमले की इंग्रेडिएंट्स हैं, हरफ मुशब्बा बिल फेल, उसका इसम और उसकी खबर। और मानवी एतबार से इसकी मैंने तफसीरी पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सामने सारी लुग़वी तशरीह रख दी। आगे चलते हैं जी। इन्नहु हुवा युबदिउ व युईद, इसमें क्या है जी? इस हा को लेते हैं पहले। ये हा ज़मीर मंसूब मुत्तसिल, क्यों? इसम इन्ना। तो इसम इन्ना हमेशा मंसूब होता है। यहां पे भी हमने जाना बादशाह के ऊपर जो ज़बर है ये इन्ना के इसम होने की वजह से मंसूब है, तो हम इसको कहेंगे ये महल्लन मंसूब है। महल्लन मंसूब इसलिए कहते हैं इसको कि ये मबनी होती है। कोई भी मबनी इसम जो है जुमला भी मबनी होता है। तो कोई जुमला जब ऐसे लोकेशन पे आ जाए जहां पे हमें कोई मंसूब इसम दरकार है तो हम कहेंगे ये जुमला महल्लन मंसूब है। कोई इसम मबनी ज़मीर मरफू मुत्तसिल है तो हमें वो मंसूब चाहिए, तो हम कहेंगे ये महल्लन मंसूब है। तो गोया ये इसम इन्ना हुआ और ये इन्ना हरफे मुशब्बा बिल फेल पहला। उसी तरह इसके दूसरा जुज क्या है? दूसरे जुज को भी करते हैं एनालाइज कि ये है होवा। होवा यहां पे जी मुब्तदा है, इसको हमने लिखा था ये ज़मीर मरफू मुनफसिल है। तो गोया मुब्तदा हमेशा मरफू होता है। कौन कौन मरफूआत कितने हैं हमारे? मरफूआत मुब्तदा, खबर, इन्ना की खबर, काना का इसम, ये सारे 8 मरफूआत हैं, आपने तफसील से जाने हुए हैं। तो मुब्तदा जो है ये मरफू हुआ। तो गोया इस जुमले की हम अभी कर रहे हैं एनालिसिस। ये जो जुमला है हमारे पास और ये जुमला इस्मिया है, ये मरफू होकर इसका मुब्तदा बन रहा है और ये फेल है जी, ये वाव अत्फ है, फिर ये फेल है।
युबदिउ, वही इब्तदा से हमें पैदा करने वाला है, वह युईद, और फिर वो हमें लौटाएगा भी। इसके मफऊल के जिक्र ना होने का मकसद ये है कि हम सबको, यानी हर चीज को जिसे वो चाहे, तो युबदिउ व युईदु, एक इब्तदा लफ्ज उर्दू का भी इसी से आया हुआ है, वो बाबे इफ्तिआल के वजन पर है, बदा से इब्तिदाउन, तो इआदतुन ये भी उर्दू का लफ्ज है, आइन वाव दाल से इआदा, पहले सरफ में मैं बयान कर चुका। तो ये फेल, ये जो मुरक्कब अत्फी है, दोनों जुमला फेलिया से मिला हुआ, बना हुआ, मुरक्कब अत्फी, एक फेल वाओ हरफे अत्फ, इसको हम कहेंगे मातूफ अलैहि, और ये मातूफ दोनों मिलकर मुरक्कब अत्फी होकर ये क्या बन रहे हैं जी, ये खबर मुब्तदा की, इसको दोबारा यहां पे लिख देते हैं, ये मुब्तदा और खबर मिलकर दोनों जुमला इस्मिया, ये जुमला इस्मिया खबर इन्ना, तो गोया इन्ना अपने इस्म और खबर के साथ यहां पे एक पूरा जुमला आ रहा है। कैसे कि इन्नहु हुवा युबदिउ व युईद, कि ये वही अल्लाह है जो हमें इब्तदा से पैदा करता है और फिर हमें लौटाएगा, इयादा करेगा हमारा। ये वाओ हालिया है जी। इस हालिया से मुराद ये है कि इसमें के बाद में आने वाला ये जुमला जो मुब्तदा है और ये इसम है, खबर अव्वल और ये खबर सानी, होवल गफूरु अल वदूदु, तो ये दोनों अस्मा जो हैं खबर अव्वल और खबर सानी होकर पूरा एक इस मुब्तदा की खबर बनेंगे। तो वहुवल गफूरु अल वदूद, वो बहुत ज्यादा माफ करने वाला, फ़ऊल का वजन जो है इसमें मुबालगा, और वदूद मोहब्बत करने वाला, वाओ दाल दाल, वो है ना 14वां पारा शुरू होता है रुबमा यवद्दुल्लज़ीना कफ़रू लौ कानू मुस्लिमीन, तो वो जो लफ्ज यवद्दु है वो वददा से ही बना हुआ है, और यहां पे वो इसमें मुबालगा फ़ऊल के वजन पर गफूर और वदूद हैं, और ये अल्लाह ताला के सिफाती नाम हैं, और ये हाल है किसका, उस हु का, ये जो माकबल इन्नहु में है, ठीक है जी, जिसकी खबर, जिस इस्म के बारे में, इस इस्म के बारे में इस खबर का होने में कोई शक नहीं है, और इस इस्म का हाल ये है कि वो अल गफूर भी है और वो अल वदूद भी है। गफूर के ऊपर थोड़ी सी बात करूं, गफूर के लुग़वी मानी गफरा के हैं कि किसी ऐसे गुनाह की माफ़ी मांगना जिस गुनाह के इवज़ अल्लाह की अदालत में इंसान सज़ा का मुस्तहिक हो चुका हो। तो गोया हम जब कहते हैं अस्तगफिरुल्लाह, तो इस कलमे को कोई छोटा कलमा ना समझिएगा, ये इस कलमे के अंदर ये सारी बात, ये पूरी कहानी छुपी हुई है कि या अल्लाह मैं तुझसे उन गुनाहों की माफ़ी मांगता हूं जो मैंने अपने माजी में किए और उसकी वजह से मैं सज़ा का मुस्तहिक हो चुका हूं। अगर आज मैं माफ़ी आपसे ना मांगूं तो यौम क़यामा मुझे यौमुद्दीन उसकी सज़ा मिलेगी। आज मैं उसकी आपसे माफ़ी मांगता हूं। तो अल्लाह ताला अगर आपको वो माफ़ कर देते हैं जो कि वदूद हैं, साथ ही सिर्फ दी वदूद है, मोहब्बत करने वाला है, आप मांगो तो सही,
مانگ کے تو دیکھو، وہ اللہ تو اپنے بندے سے بہت محبت کرنے والا ہے، بس آپ کے لیے یہ ہے کہ وہ آپ اس سے مانگو اور وہ بہت زیادہ معاف کرنے والا بھی ہے۔ تو غفرہ کو اگر باب استفعال پہ لے جائیں تو وہ بنے گا استغفر یستغفر۔ پھر آگے بات توبہ اور استغفر میں فرق آ جاتی ہے، وہ کہیں اور انشاءاللہ بات آئے گی، اکٹھی تو مل کر کریں گے۔ تو یہ ہیں آج کی تینوں آیات کے بارے میں تھوڑی تفصیل کے ساتھ بحث، کہ اللہ تعالیٰ جس کی پکڑ بہت سخت ہے اور وہی ہمیں ابتدا سے پیدا کرنے والا ہے، اور لوٹ کر ہم نے اسی کے پاس جانا ہے، یوم القیامہ کو وہ ہمارا حساب کرے گا، یوم الدین ہوگا، اور وہ بہت معاف کرنے والا ہے اور بہت محبت کرنے والا ہے۔ یہ ساری بتانے کا مقصد، اللہ تعالیٰ کا مقصود یہاں پہ یہ ہے کہ اس زندگی میں انسان اللہ تعالیٰ کے متعین کردہ حدود کے اندر رہ کر اپنی زندگی گزارے اور نہ باہر نکلے۔ تو اللہ تعالیٰ اگر باہر کہیں نکلا بھی ہے تھوڑا سا تو واپس غفارہ کرے تو وہ غفور ہے، وہ معاف کر دے گا۔ اور اسی کلمے کے ساتھ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اس زندگی میں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو ہمیں ہماری نجات کا سبب بنے اور ہمیں اس پکڑ سے بچا کے رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔